اس کے بعد اردو میں تقریر کرنے کے لیے میں اپنے ادارے کے طالب علم عمیر حبیب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، عظمت قرآن کے موضوع پر تقریر کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان۔ اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار تو ایک ہاتھ میں قرآن۔ جناب صدر مجلس، محترم مکرم علماء کرام، حاضرین اعزام اور تعلیم کے میدان میں میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں خالق کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چونکہ آسمان سے کتابیں تو اور بھی اتری ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو خدا وحدہ لا شریک لہ کے احکام تھے وہ سبکدوش ہو گئے، اور آج ان کتابوں کو صحیح طور پر ثابت کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔ آسمان سے زبور اتری تو غیر مسلموں نے اسے بدل ڈالا، اسی طرح توریت نازل ہوئی تو اس میں بھی کفار نے اپنی گھڑی ہوئی باتیں ملا دی، انجیل نازل ہوئی تو اسے بھی اصلی حالت پر نہیں رہنے دیا گیا، اور دیگر صحیفے آسمان سے اترے تو ان کو بھی رد و بدل کر دیا گیا۔ قرآن میں بھی اہل باطل نے رد و بدل کرنا چاہا، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی یہ کتاب اتاری اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ وہ عزیز القہار خود لے لے تو پھر کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ وہ قرآن کو بدل سکے۔ لفظ قرآن قرأت کے باب کا مصدر ہے اور پڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسے ہزاروں سینکڑوں لوگ 14 صدیوں سے پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں اس کی تفاسیر لکھنے والے ملیں گے۔ غرض یہ کہ 14 صدیوں سے علماء کرام قرآن میں غوطہ زن ہو رہے ہیں اور قرآن میں غوطہ زن ہو رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، اب آئیے ذرا قرآن سے ہم قرآن کی عظمت، رب کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم کرتے ہیں۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن مجھے جواب دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، اور کہیں یہ جواب دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، تو نازل ہونے سے پہلے کہاں رہا؟ تو قرآن نے جواب دیا، فی لوح محفوظ۔ پھر سوال کیا، تجھے کس نے نازل کیا؟ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن تو اترا کس پر؟ تو تڑپ کر کہتا ہے، نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اے قرآن مختصر انداز میں ذرا مالک الملل کی توحید تو بتاتا چل۔ تو قرآن مجھے بڑے پیار، بڑے محبت بھرے انداز میں رب کی توحید سمجھاتا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میں قرآن سے التجا کرتا ہوں، اس ساری کتابوں کے سردار مجھے ذرا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں تو دکھاتا چل۔ تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر رحمت کو بتا دیا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم کہہ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کی طرف اشارہ کر دیا، محمد رسول اللہ کہہ کر نام بتا دیا، یا ایہا المزمل کہہ کر میرے نبی کی چادر کی شان دوبالا کر دی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد کہہ کر میرے نبی کے ہادی ہونے کو اونچا کر دیا،
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन कहकर सारी इंसानियत से खत्म नबूवत का इकरार करवा दिया। गिरामे कदर हाजिरीन, कुरान को जो पढ़ेगा उसे भी सवाब मिलेगा और जो सुनेगा उसे भी सवाब मिलेगा और जो शख्स इज्जत से उठाकर किसी ऊंची जगह रख देगा उसे भी सवाब मिलेगा और जो शख्स किसी पढ़ने वाले को कोई तिपाही या गिलाफ वगैरह बना कर देगा तब भी उसको सवाब मिलेगा। नमाज में पढ़े या बगैर नमाज में पढ़े, नवरों में सुने या तरावीह में सुने, खुतबे में सुने, खुतबे के अलावा सुने, गर्द हर हालत में सवाब की बारिश होती रहेगी, अजर मिलता रहेगा, रहमत नाजिल होती रहेगी। मुहतरम मुकर्रम सामिईन, अब आइए जरा इस्लाम में हम कुरान की अज़मत मालूम करते हैं। मैं कुरान इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया, आप कुरान की अज़मत के बारे में क्या फरमाते हैं? तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि क्या बताऊं, एक मर्तबा ख्वाब में खुदावंद कुद्दूस की ज़ियारत हुई तो मैंने पूछा, या अल्लाह, आपके नजदीक सबसे महबूब चीज कौन सी है? तो जवाब मिला कि कुरान। फिर मैंने सवाल किया, फहमन औ कान बिला फहमिन, मैं कुरान समझ कर पढ़ूं तब तुझे ज्यादा पसंद है या बगैर समझ कर पढ़ूं तब तुझे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फहमन औ कान बिला फहमिन, तू जो समझ कर पढ़े तब भी मुझे पसंद है और बगैर समझे पढ़े तब भी मुझे पसंद है। ये है कुरान की अज़मत। सामिईन मुहतरम, आइए आज से ये अहद कर लीजिए कि कुरान को लेकर सारी दुनिया में छा जाएंगे और इस शायर के मिस्ताक बन जाएंगे। अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।